نمبر 3 وارز، جنگوں کا ہونا. لا لیس وارز ہوا کرتی تھیں، اور ان جنگوں میں جو عورتوں کا حشر تھرو آؤٹ ہسٹری ہوا ہے وہ کسی بیان کا محتاج نہیں ہے. آج بھی دیکھ لیں کیا حال ہے. جو پرزنرز آف وار لڑکیوں عورتوں کو بنایا جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے. ان سب میں آپ دیکھیں کہ اسلام نے ان سب لیولز کے اوپر ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے. قرآن پڑھ کے بھی نہیں عقل آئے گی ہمیں تو کیا چیز سکھائے گی ہم کو. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، کس بات پہ پھر ایمان لے کر آئیں گے قرآن کے بعد. مقصد ہے اللہ کا بندہ بننا، آخرت کمانا. جنگوں میں جیسے اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے کہ کس طرح سے پھر عورتوں کی حفاظت کی جائے گی ٹو دا بیسٹ آف دا سرکمسٹانسز. آبویسلی آئیڈیل نہیں ہے عورت کا کنیز بن کر ایک مرد کے سپرد کر دیا جانا، لیکن کم از کم اس گینگ ریپ سے بہتر ہے کہ جو عورتوں کا حال کیا جاتا ہے. ہم بھی اتنا زیادہ آئیڈیلسٹک ہو کے سوچتے ہیں نا. امیجن کریں پرزنرز آف وار عورتیں ہیں، ان کے ساتھ کیا کریں گے. ان کو کوئی نہ کوئی حفاظت تو چاہیے. تو ایک مسلمان ہاؤس ہولڈ کا حصہ بنا دینا اور اس میں ایک مرد کو محافظ بنا دینا، کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ یقیناً اس کے اندر وہ پرزنر آف وار عورت ہو سکتا ہے نہ چاہ رہی ہو، پر ٹھیک ہے. اس سے بہتر نظام ہے تو بتا دیں پھر ہم کو. ابھی دیکھ لیں پچھلی جب سے صدی شروع ہوئی ہے کیا عورتوں کا حال ہوا ہے جنگوں کے اندر، خود دیکھ لیں. تو لہٰذا یہ ہر لیول پر اسلام نے الحمدللہ سسٹم دیا. اب اگر ہم مسلمان ہو کر وہ سارے سسٹم بھول کر بیٹھ گئے ہیں تو اسلام کو تو برا بھلا نہ کہیں. تو ایک بڑا ہی اللہ تعالیٰ نے دردناک منظر ہے جو یہاں پر اس باپ کا کھینچا ہے. تو رسمیں کتنی ظالمانہ ہیں نا ہمارے ہاں، اور کتنی نامعقول ہیں نا. لیکن چونکہ رسم میں آنکھ بند کر کے چلتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آنکھ بند کر کے چلتے ہیں. پڑھی لکھی عورتیں وہی جہالت کا مظاہرہ کرتی ہیں شادیوں کے موقع کے اوپر، مرد بھی. اور دین کی ہر بات پہ سوال پوچھیں کہ ایسے کیوں اور ایسے کیوں، ایسے کیوں اور ایسے کیوں. تو اس مائنڈ سیٹ کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو پھر نہ وہ اس کو ایذا پہنچائے، نہ اس کی توہین اور ناقدری کرے، اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا اس حسن سلوک کے بدلے. اور آپ نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کو پالا وہ میں اور وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے. جن بری صفات کا پیچھے ذکر ہوا وہ ایک ہی مرض کی پیداوار ہیں، اور وہ ہے آخرت کو نہ ماننا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینے سے بے خوف ہو جانا. یہی سارے ظلم کی جڑ اور بنیاد ہے. اللہ بہترین صفات سے آراستہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ماننے والے توحید پرست انسان اپنے اندر بہترین خوبیاں جمع کرتے ہیں، اور اس میں بہت بڑی خوبی ڈگنیٹی آف اے ہیومن بینگ ہے. ڈگنیٹی آف اے مین اینڈ ڈگنیٹی آف اے وومن. یہ کوئی سیسو نہیں ہے کہ اگر عورت کو عزت دلوانی ہے تو مرد کو ضرور بے عزت اور ذلیل کرنا ہوگا. نہیں، بیلنس، اعتدال. اہدنا الصراط المستقیم. عورت کی عزت اور مرد کی عزت دونوں کی اپنی اپنی جگہ. تو اب یہاں پر رک کے ذرا جو پچھلا پورا مضمون گزرا ہے بڑا اہم مضمون ہے، خاص طور پہ جو ہم خواتین ہیں ہمارے حساب سے ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا تسلسل اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے سیکوینس قائم کیا. خطاب یقیناً مردوں سے ہے، ٹھیک ہے. عورت کو ہم نے دیکھا کہ 3 حیثیتوں سے پیش کیا گیا. سب سے پہلے بیٹی کا ذکر آیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد بیوی کا ذکر آیا، یاد ہے ازواج کا ذکر کہ وہ تمہارے لیے اولاد پیدا کرتی ہیں. ہاں، اور اب یہاں کس کا ذکر آ رہا ہے اس آیت میں؟ ماں کا ذکر آ رہا ہے. اور نیچرل آرڈر بھی یہی ہے، ایک عورت پہلے بیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد بیوی بنتی ہے، اس کے بعد ماں بنتی ہے. اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے عورت پر کہ اس کو بیوی بنائے بغیر ماں بنا دیا جائے. اسلام ایسا ظلم بالکل پسند نہیں کرتا. اسلام نے یہ دروازے بند کر دیے ہیں کہ بغیر بیوی بنائے ایک عورت کو اور تم ماں بنا کر اس کو، اور تم تو فرار ہو جاؤ. لٹرلی لیفٹ ہولڈنگ دا بیبی. وہ بچہ لے کر تنہا دنیا میں زندگی گزارے، وہی جنم دے اس کو، کوئی اسپتال میں ہاتھ پکڑنے والا اس کا نہ ہو، وہی راتوں کو جاگے، وہی اپنا سینہ اور اپنی گود آفر کرے بچے کو، اور وہی صبح کو پھر اٹھ کر اور کما کر لے کر آئے اس بچے کے لیے.
کتنا ظلم ہے اور کتنی زیادتی ہے. جب اسلام کے علاوہ ہم کوئی اور دین چاہتے ہیں نا، افغیر دین اللہ یبغون، یاد ہے آپ کو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں یہ، تو وہاں انصاف ملے گا نہیں، صرف شیطان کا دھوکہ ہے. کاش کہ ہم خواتین اس بات کو سمجھ لیں کہ شیطان نے آزادی کے نام پر ہمیں کتنا بڑا دھوکہ دیا. ایمانسپیشن یقیناً ہونی چاہیے، یقیناً ظلم ہے عورتوں پہ، لیکن یہ تو نہیں کرنا مجھ کو اور آپ کو کہ ہم مردوں کے ظلم سے نجات پا کر اور ہم شیطان کی شکنجے کے اندر اپنے آپ کو دے دیں، ہم ایک اور کسی ناانصافی کا شکار ہو جائیں، اپنے پر خود ظلم کرنے والی بن جائیں. یہ تو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر یہاں پر بنایا ہے، بیٹی، بیوی اور ماں. اور چونکہ ہم نے بات کی کہ مردوں سے خطاب کیا گیا، تو باپوں کو تو خاص طور پہ چاہیے، بھائیوں کو تو خاص طور پہ چاہیے، شوہروں کو تو خاص طور پہ چاہیے کہ جس حیثیت سے عورت ان کی زندگی میں شامل ہوئی بھی ہے، اس کی ایٹ لیسٹ منیمم جو کرنا ہے ان کو ایٹ لیسٹ عزت کریں. ایٹ لیسٹ محبت کی ہم نے بات کی تھی. خاص طور پہ محبت کا ذکر ظاہر ہے وہ باپ بیٹی کے رشتے میں تو نہیں آتا، بہن بھائی کے رشتے میں تو نہیں آتا، وہ ایک نیچرل چیز ہے، خون کی کشش ہے. عام طور پہ شوہر بیوی میں آتا ہے، وہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، ہو محبت یا نہ ہو. کتنی بیویاں ایسی ہیں جن کو شوہر کی محبت ملی ہے لیکن عزت نہیں ملی، وہ ان کو کوئی ضرورت نہیں اس محبت کی. جب عزت نہیں ہوتی محبت بھی چلی جاتی. بڑی بڑی لو میرجز کیوں ناکام ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ عورت یا تو رسپیکٹڈ فیل نہیں کرتی یا مرد رسپیکٹڈ فیل نہیں کرتا. تو خالی محبت سے تھوڑی زندگیاں چلتی ہیں. عجیب فیلیسی بنائی ہوئی ہے، بالکل ایک جھوٹا تصور ہے جو دیا ہوا ہے. کوئی انکار نہیں کرتا، محبت بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی چاشنی ہے اس کے اندر. ضرور رومانس ہونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ رومانٹک لو ہو، رومانٹک ریلیشن شپ ہو شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ. نتھنگ لائک اٹ. بڑی رونق آتی ہے زندگی میں. لیکن کوئی آپشن اگر دے، کسی عورت سے پوچھ لیں کہ آپشن ہے تمہارے پاس یا محبت یا عزت، تو تم کیا لوگی؟ ہر عورت کہے گی مجھے عزت چاہیے. ہر عورت. کسی مرد سے پوچھ لیں تمہیں بیوی سے محبت اور عزت چاہیے؟ آف کورس. تمہیں بیوی سے محبت یا عزت چاہیے؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا عزت چاہیے مجھ کو. اور اگر پھر ریشیو پروپورشن قائم کریں تو عورت کو محبت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. دونوں چیزیں اگر مل رہی ہیں تو 60-40 کا ریشیو ہے. 60% عورت کو محبت اور 40% عزت، اور مرد کو 60% عزت اور 40% محبت. یہ ایک فیکٹ ہے، بایولوجیکل، فزیولوجیکل، سائیکولوجیکل فیکٹ ہے. ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. نعرے بازیوں سے ہم فطرت کو نہیں ہرا سکتے. وی کین نیور بی لاؤڈ انف ٹو ڈیفیٹ اللہ. وی کین نیور بی لاؤڈ انف ٹو ڈیفیٹ دا نیچر. جو نیچر ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو بہرحال مردوں کو چاہیے ہر حیثیت سے، اور خاص طور پہ باپ کو چاہیے کہ بیٹی کی حیثیت سے عورت کی سب سے پہلے عزت کریں. یہیں پر اس کی شخصیت ڈیولپ ہو رہی ہے، یہیں پر ایک سینس آف سیلف ڈیولپ ہو رہا ہے عورت کے اندر بیٹی کی حیثیت سے. یہ ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں اس کے. یہاں سیلف کانفیڈنس اس کے اندر آ جائے گا تو وہ ٹوٹی پھوٹی عورت نہیں بنے گی آگے جا کر. 10 اس کو نفسیاتی مسائل نہیں ہوں گے. جب ایک بیٹی کے طور پر ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، جب وہ آس پاس کے لوگوں سے سنتی ہیں کہ ماں ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور ہم 3 بہنیں ہیں، اور ہر آتا جاتا کہتا ہے ماں سے اللہ بیٹا دے، اللہ تم کو بیٹا دے. کبھی سوچا ہم نے کہ اس بچیوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہم بالکل نہیں سوچتے. ہم اتنے انسینسٹیو ہیں، سچ آپ کو میں بتاؤں. اور مجھے پتا ہے سب سے زیادہ کون یہ دعائیں دیتا ہے؟ اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے. کون کہتا ہے؟ عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں. مرد کبھی کہتے ہیں، کبھی کسی کزن نے یا کسی بھائی نے کہا بہن کو دے کے کہ اللہ تم کو بیٹا دے. کوئی نامعقولیت کی انتہا ہے کہ نہیں ہے؟ ایبسلیوٹ حماقت ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہ بیسک لیول کے اوپر اس جو گرل چائلڈ ہے نا، بیٹی کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے اس کے اندر. اور کبھی ہم اس طرح کے جملے نہ بولیں کہ اس کی تو ناک موٹی، اس کی تو شادی کیسے ہوگی، اس کا تو رنگ کالا ہے، اس کی تو شادی کیسے ہوگی. پھر وہ آ کے خالیں، پھوپھیاں، مامیاں مشورے دیتی ہیں کہ پارلر بھیجو، بال کٹوا دو، یوں کروا دو، فیشیل کروا دو، وائٹننگ فیشیل کروا دو. کیا مصیبت ہے؟ وائی؟ اور کب اسلام نے رنگ اور نسل کے بارے میں بات کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف متقی خواتین سے شادی کی ہے.
اور آپ نے شکل صورت نہیں دیکھی ان کی. اور آپ دیکھ لیں الحمدللہ پورا اسپیکٹرم موجود ہے ہمارے سامنے. تنقید کرنے کو تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آپ کی عظمت تو دیکھیں ذرا, کیا آپ کی عظمت تھی. اب جب وہ ایک بیٹی کے طور پہ ایک ہولسم پرسنالٹی لے کے ڈیولپ ہوگی, اس کی جب نرچرنگ ہوگی, وہ باعزت, پروٹیکٹڈ, ایمانسپیٹڈ, لبریٹڈ, ایکول سمجھے گی اپنے آپ کو, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بڑی پروڈکٹیو بنے گی, پھر نگیٹیوٹی نہیں آئے گی اس کے اندر. پھر وہ بیوی بنے گی کل کو. اللہ نے خود بیوی کے حقوق دلوائے ہیں. ہم اس کے بارے میں کئی دفعہ بات کر چکے کہ جب اللہ تعالیٰ شوہر بیوی کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو ایڈریس کرتا ہے کس کے بہاف پر؟ عورت کے, میرے بہاف کے اوپر. مجھ سے نہیں کہا اللہ نے کہ جاؤ تم خود جا کے حق مانگو, تم جا کے مہر مانگو. نہیں, اللہ نے دلوایا. امیجن کریں کہ آج کون سے پریزیڈنٹ ہیں وہ آج کل امریکہ کے؟ بائیڈن. امیجن کریں بائیڈن گھر میں آ کر اور کہے کہ اس کو تم اس کا رائٹ دے دو. ہم تو ناچیں فخر سے, خوش ہو جائیں. اللہ مالک الملک الحمدللہ اس نے میرے حق کی بات کی ہے, اور مرد سے کہا ہے کہ تنگ مت کرنا. اذا آتیتموہن قنطارا, اگر تم نے ڈھیر خزانے بھی دے دیے ہیں, ایک پیسہ واپس نہیں لے سکتے تم. اور شرم نہیں آتی تم کو مہر واپس مانگتے ہوئے؟ اب مہر واپس مانگنا تو دور کی بات, جہیز بھی رکھ لیتے ہیں طلاق کی صورت میں. اور دیتے کیسے ہیں طلاق؟ بتائیں ذرا, کیا طریقہ ہے, کیا طریقہ ہے؟ فلموں میں کیا دیکھا ہے ہم نے کہ بارش ہو رہی ہے, بادل گرج رہے ہیں, اور رات کا وقت ہے, پتہ نہیں وہ بغیر بارش کے طلاق کیوں نہیں دے سکتے, یا دن میں کیوں نہیں دے سکتے. اور اس کے بعد انہوں نے, اور آہستہ آواز میں تو دے ہی نہیں سکتے, ضرور گلا پھاڑ کے چیخنا ہے ان کو. اتنی زور کی چیخ ہے کہ بچہ اٹھ گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا. اس کے بعد وہ 3 دفعہ چیخ کے طلاق دی. اب عورت کا کیا دکھاتے ہیں بتائیں نا ذرا, ایک وہ منظر تو دکھائیں. پیروں میں گر رہی ہے, پاؤں پکڑ رہی ہے, اور اس کے بعد اس کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا, ہاں, اور بچہ بھی اس پہ پھینکا یا نہیں پھینکا, واٹ ایور. یہ طریقہ ہے نا, یہ دماغوں میں بیٹھ گیا. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کسی سے کہ تم نے اپنی بیوی کو اس طرح طلاق کیوں دی؟ کہے گا اللہ فلموں میں ایسی تو ہوتا تھا, تو مجھے کیا پتا. تو کبھی قرآن کھول کے پڑھا کسی مرد نے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہوتا ہے, شرافت کے ساتھ طلاق کیسے دی جاتی ہے, انسانیت کے ساتھ؟ نہیں پڑھا, معلوم نہیں ان کو. تو آبویسلی یہ مناظر, یہ فلموں کے مناظر دماغوں میں بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں بیٹھ رہے؟ بیٹھ رہے ہیں نا, کہ لڑکی کے ماں باپ جھکے چلے جا رہے ہیں لڑکے کے آگے, اور لڑکے کے گھر والوں کے آگے, تو آبویسلی ریزنٹمنٹ آئے گی. اللہ تعالیٰ نے بیوی کے حقوق خود دلوائے ہیں, خود کہا ہے کہ تم اس کو اس طرح ٹریٹ کرو گے. اور آپ نے بیویوں کو بھی سمجھایا, اور قرآن نے بیویوں کو بھی سمجھایا. دیکھیں انصاف کا کام ہے. اب یہ نہیں کہ پھر بیوی ظالم بن جائے اور کہے کہ حقوق تو سارے میرے اور کام کچھ نہیں مجھے کرنا, رسپانسبلٹی میری نہیں, کما کے تم لے کر آؤ, میں کچھ نہیں کروں گی. ایسے تھوڑی کو کام چلتا ہے. پھر بیوی کو بھی بتایا کہ بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے, خیر و متاع کیسی ہوتی ہے. اور ماں کا تو کہنا ہی کیا ہے, سب سے زیادہ حق خدمت کا, حسن سلوک کا ماں کا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ ایک معیار دے دیا. اگر اسلام کے دلوائے حقوق ہم لے لیں تو الحمدللہ ہمیں سارے حقوق مل جائیں گے. اب یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے عورتوں پہ کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتی ہیں یا نہیں. دیکھیے رائٹس ہمیشہ لاز کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر لا نہیں ہے تو کوئی رائٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کون سا لا ایکسیپٹ کرنا چاہ رہی, کس لا کے تحت رائٹس چاہیے؟ ایک مسلمان عورت تو اسلامک شریعت کے حساب سے اپنا حق مانگے گی, اس سے باہر نکل کے تو نہیں مانگے گی. اور جو اس سے باہر نکل کر مانگے گی دراصل وہ اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے. مثال کے طور پہ اب ساتھ ساتھ ہم بیٹھے ہوئے, ہر ایک کی جگہ ہے نا بیٹھنے کی, کووڈ پری کووڈ میں بات کر رہی ہوں, سب ساتھ ساتھ مل کر بیٹھیں. ایک زیادہ ہی پھیل کر بیٹھ گیا تو کیا کیا اس نے, کسی اور کا حق لے لیا. تو اپنے حق سے زیادہ, اللہ نے جتنا حق الاٹ کر دیا ہے اس حق سے زیادہ مانگے گی تو وہ خود ظالم بن رہی ہے. میں تو کہوں گی کہ اللہ کے ہاں مظلوم بن کر جانا بہتر ہے بجائے کہ اللہ کے ہاں ظالم بن کر جایا جائے. اور جو اللہ نے حق دے دیا اس پر راضی رہیں. رضیت باللہ رباً, جب کبھی عورت ہونے کے ناطے
کسی چیز کے بارے میں ریزنٹمنٹ یا شک یا سوال پیدا ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے، جب جا کے ریسرچ کریں. اگر ریزنٹمنٹ یا شک پیدا ہوتا ہے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبیّا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. اللہ مجھ کو مومن عورت بنائے. انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. تو یاد رکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ النحل میں کن چیزوں کا ذکر کر رہا ہے؟ نعمتوں کا. نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. تو عورت کو مختلف حیثیتوں سے اللہ نے پیش کیا ہے نعمت کے طور پہ. کتنی بڑی نعمت دی ہے، اور جو اس نعمت کی ناقدری کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ پوچھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما ترکت بعد فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک ہو. اور جب مرد یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا مرد کے لیے، تو مرد کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ عام طور پہ الا ماشاء اللہ، عورت کا حسن، عورت کی بے پردگی، تو وہ صرف پردے کے کانٹیکسٹ میں بات کریں گے. عورت کا لباس فتنہ، عورت کا حسن فتنہ، عورت کا گھر سے نکلنا فتنہ، اس کا زیور، اس کی ہنسی، زیوروں کا جھنکار کی آواز فتنہ فتنہ فتنہ. بھائی اس کو مہر نہیں دینا، قرآن سے اس کی شادی کر دینا، گائے بیل سے اس کی شادی کر دینا، اس کی مرضی پوچھے بغیر اس کی شادی کر دینا، وراثت نہیں دینا، مہر نہیں دینا، ایجوکیشن نہیں دینا، حق نہیں دینا، ذلت سے اس کو رکھنا، برا بھلا کہنا، آنر کلنگز کرنا، بات بات میں قتل کر دینا، یہ ہے فتنہ. اللہ پوچھے گا اس کے اوپر کہ یہ تم نے جو مظالم اٹھائے تھے اس نعمت کے اوپر جو تم کو میں نے دی تھی، تم نے کیوں کیا تھا؟ یہ تم نے کیوں نہیں قرآن پڑھا؟ کیا داڑھی کے علاوہ کوئی اور سنت تم کو نہیں سمجھ آئی تھی؟ کیا تم نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا تھا اپنے لیے؟ تو یہ ہے فتنہ. اللہ تعالیٰ مردوں کو اس فتنے سے بچائے. اللہ نہ کرے کہ عورت مردوں کے لیے فتنہ بنے، کہ وہ دنیا خراب کریں عورتوں کی اور عورتیں ان کی آخرت پر بات کر دیں، تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. یہ آتش فشاں اس طرح نہیں پھٹنا چاہیے. یہ تو سب کو تباہ کر دے گا، عورت کو بھی تباہ کر دے گا، مرد کو بھی تباہ کر دے گا. اور یہ غصہ اور انتقام ہے نا جو بھڑک رہا ہے، اور اس کا ریزن ہے. لیکن اس کو بہت ٹھنڈے دل سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ جاگنے کا وقت ہے. اور مردوں کے ساتھ عورتوں کو بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا حل کیا ہے. حکومت کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، اور عورتوں اور مردوں کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا. اور جو ناانصافی ہوئی ہے اس کا مداوع کرنا ہوگا، اور جو حق سے زیادہ عورت مانگ رہی اس کو اپنے حدود کے اندر آنا ہوگا. اللہ نے کہا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، دیکھو ان کو پھلانگنا مت تم. لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، یہ بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تم مذاق مت بنا لینا. تو لہٰذا پردے کو نہ عورت مذاق بنائے، نہ اس کو قید کہے، نہ مرد مذاق اڑائے، نہ اس کو ٹینٹ کہے. ٹھیک ہے؟ عورت کی حفاظت، نہ عورت ریجیکٹ کرے مجھے کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، نہ مرد اس حفاظت کو قید بنا دے عورت کی، کہ حفاظت کے نام پہ اس کو وہ ایک طرح کا گھر اس کے لیے جیل بنا کے رکھ دے. نہ، یہ بھی اس کو نہیں کرنا. تو اب دیکھیے یہ آسان تو نہیں ہے نا. صدیوں سے انجسٹس چل رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ کے اندر دوسری ایکسٹریم پر چلی گئی ہیں، بس آبجیکٹ بن کر رہ گئی ہیں، ٹوٹلی ان پروٹیکٹڈ. وہاں بھی وہ عزت ہی مانگ رہی ہیں. پتہ ہے نا آپ کو ویسٹ میں عورت کیا مانگ رہی ہے؟ وہ عزت ہی مانگ رہی ہے. اسلام عزت دیتا ہے، اور اس کو خود جب نہیں پسند کیا تو پھر آپ دیکھیں مسائل تو بڑے کریٹ ہوئے. تو دونوں کو بہت سنجیدگی سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، دونوں کو. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اولاد دی ہے، بیٹا بیٹیاں دی ہیں، تو دونوں کو پھر ڈیل کریں، ان کو سکھائیں، اور گھر میں یہ ڈسکشن شروع کریں. اب بڑا وولیٹائل ہوتا ہے ایٹ ٹائمس، بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے نا، کبھی کوئی بھڑکتا ہے کبھی کوئی بھڑکتا ہے. آپ نہ بھڑکیں، بس آپ سنجیدگی کے ساتھ، علم کے ساتھ، قرآن حدیث کی روشنی میں اس ٹاپک کو ضرور لے کر آئیں سامنے اور ڈسکشن کریں اس کے اوپر. اب آگے ذکر آ رہا ہے گھروں کا. فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا،
اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے. تو اب میرا کام کیا ہے عورت کے لحاظ سے کہ میں کیا کروں؟ گھر کو پرسکون رکھوں. کون گھر کو پرسکون رکھے گی؟ کیسی عورت؟ جو خود پرسکون ہے. ٹھیک ہے. اور پرسکون عورت پھر کیا کرے گی؟ مرد اس کے پاس سکون پائے گا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا پڑھ چکے ہیں ہم سورہ اعراف میں. اگر مردوں نے عورتوں کو ڈسٹرب کر دیا ہاں تو کیا ہوگا؟ گھر ڈسٹرب ہوں گے. تو کیا ہوگا؟ مرد سکون نہیں پائیں گے. تو مردوں کا سکون ٹوٹلی عورت کے پاس ہے، اس کے قبضے، اس کی مٹھی کے اندر ہے. جو مرد اپنی خواتین کو پرسکون رکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ فائدہ انہی کو جاتا ہے ان دی اینڈ گھوم پھر کر. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. سکون دیں گے سکون ملے گا. اللہ ماشاء اللہ یہ کہ بد فطرت یہ عورت یا حد درجے کی بدتمیز ہے وہ الگ کہانی ہے. لیکن نارمل عورت، مجھ آپ جیسی عورت، جب ہم کو پرسکون رکھا جائے گا تو ہم مردوں کو بھی سکون دیں گی، ہم بھی گھر کو پرسکون طریقے سے چلائیں گی. تو گھروں کو کیوٹک نہیں ہونا چاہیے، گھروں کو پلیزنٹ ہونا چاہیے، جھگڑا چخ نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر. تو گھروں کو اللہ تعالیٰ نے سکون کی جگہ بنا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، بیوتکم سکنن، سکون کی جگہ ہے تمہارے گھر. تو گھر جسمانی نفسیاتی سکون کی جگہ ہے، یہ جبلت ہے، انسٹنکٹ ہے انسان کی، گھروں میں سکون پائے. جانور بھی شام کو دیکھیں لوٹ کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ اگر انسان گھر سے بھاگنے لگ جائے یا گھر سے باہر ہی اس کو زیادہ سکون ملے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کہے کہ میرا دل نہیں چاہتا گھر جانے کا، کوئی بچہ یہ کہے، کوئی بوڑھا، کوئی مرد، کوئی عورت، کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے یہ تو بڑی بلا ہے جو کہ آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف چل پڑا ہے اگر گھروں میں سکون نہیں مل رہا. اس کا مطلب ہے فطری نظام میں خرابی آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود گھر کی پرائیویسی کی بڑی حفاظت فرمائی ہے، تجسس کرنے کی، جھانکنے کی، ہر چیز کی ممانعت فرمائی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کے بارے میں جتنی تفصیلی ہدایات دی ہیں قرآن میں کسی اور نظام کے بارے میں نہیں دی. نہ سیاسی نظام، نہ معاشی نظام، نہ کسی اور نظام کے بارے میں. جتنی اللہ نے ہدایات خاندانی نظام کے بارے میں دی، اگر خاندان ٹھیک ہیں تو معیشت، معاشرت، سیاست سب ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے کہ سیاست، معیشت، معاشرت چلانے والی پروڈکٹ یہیں سے نکل رہی ہے. یہی مشینری ہے خاندان، جس کی پروڈکٹ انسان ہے. اگر انسان خراب ہیں، اگر بچے قاتل ہو رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بچوں کو ڈپریشن ہو رہا ہے، اگر بچوں کے اندر بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بچے سیکشول اسالٹس کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر پروڈکٹ خراب نکل رہی ہے اس کا مطلب مشینری کے اندر خرابی ہے نا. تو بچوں سے اندازہ لگا لیں مشینری کا کیا حال ہے. اور اس گھر کی مشینری کے اندر پھر پروڈیوس کرنے والی کون ہے؟ کون بچہ پروڈیوس کر رہی ہے؟ اس مشین کے اندر مشین کون ہے؟ عورت. اس کا مطلب ہے عورت کے اندر خرابی ہے. کس وجہ سے؟ یا تو اس کے اپنا قصور ہے اس وجہ سے، یا کسی اور نے ظلم کیا اس کے اوپر اس وجہ سے. دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر. تو یہ پوری چین ہے جو کہ ہمیں ریورس میں بھی جا کے نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو بہترین بیٹیاں بنائے، بہترین بہنیں بنائے، بہترین بیویاں بنائے، بہترین مائیں بنائیں اور بہترین بہویں بنائیں. اور اللہ سے دعا کریں ہمارا جو خاندانی نظام ہے یہ اچھی طرح چلتا رہے، وداؤٹ ایکسپلائٹیشن، وداؤٹ انجسٹس. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.